ایول آف بلیک میجک. ٹھیک ہے جی, یہ مسئلہ ویسے اس کے اوپر میری بہت ڈیٹیل میں ورک شاپ ہے, تقریباً 4 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے کی, وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے, لیکن میں انشاءاللہ کچھ بریف باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں مینشن کرتے ہیں کہ جو, اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی اوپینین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بننے سے پہلے جنوں کو پیدا کیا, اور یہ جو جن تھے ان کے ساتھ کچھ اور مخلوق بھی تھی, ان میں سے ایک مخلوق کا نام بن بھی تھا, بن, جن اور بن, اور اس کے علاوہ بھی 2-4 اور بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تھیں جو کہ جنس کے سبارڈینیٹ تھے, جنس سے طاقت میں کم تھے, مائٹ میں کم تھے. تو جنہوں نے کیا کیا, ان کو زمین پہ اوپریس کیا, قتل و غارت کیا, بہت مارا, سب کچھ کیا. اور ان کو پھر کیا ہوا کہ ان کو روکنے کے لیے فرشتے آ گئے, تو فرشتوں میں اور جنوں میں بھی جنگ شروع ہو گئی, اور بیچ میں ابلیس بھی داخل ہو گیا. ابلیس چونکہ بعض مفسرین کے ہاں مانا جاتا ہے کہ ابلیس جس طرح ہمارے آدم علیہ السلام جو ہیں وہ انسانوں میں سے, انسانوں کے فادر ہیں, اسی طرح ابلیس جو ہے وہ جنوں میں جنوں کا فادر ہے. یہ بعض کی رائے ہے, سب کی رائے یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابلیس نیچے اترا اور اس نے جا کے یہ جنگ جو ہے اس کو رکوانے کی کوشش کی, اور بہرحال فائنلی جو ظالم قسم کے جن تھے ان کو مارا گیا, روکا گیا, بڑا خون خرابہ ہوا, اور اس کے بعد ابلیس اور باقی فرشتے جو ہیں یہ اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے. اب یہ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ ابلیس اس لیے تھا کیونکہ ابلیس بڑا نیک تھا. برادر اسحاق نے شروع میں ابلیس کی سٹوری مینشن کی. اچھا, ابلیس کو یہ لگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب اناؤنسمنٹ کی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, تو ابلیس کو لگا کہ شاید یہ میں ہوں گا, اور وہ تھا تو بڑا عبادت گزار, لیکن اب اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا. تکبر کیوں ہوا کہ اب تو مجھے پاور ملنے والی, یہ ساری محنت جو ہے نا میری اب رنگ لائے گی کیونکہ اب مجھے خلیفہ بنایا جا رہا ہے. تو جب پتہ چلا کہ وہ خلیفہ نہیں بنے گا بلکہ آدم علیہ السلام بنیں گے, تو اس کے اندر غرور بڑھ گیا, اس کو جیلسی شروع ہو گئی, اور اس نے پھر آپ کو معلوم ہے سجدے سے انکار کر دیا. اور اس کی جو دشمنی تھی آدم علیہ السلام سے وہ وہاں سے شروع ہو گئی کہ یہ آدم کو اتنی پریولیجز کیوں مل رہی ہیں. اگر آپ اسکرین پہ چلے جائیں انشاءاللہ. تو ہوا یہ کہ شیطان نے اس ٹائم پہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا, میں ان کو کرپٹ کروں گا, میں ان کو خراب کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے. تو شیطان ہمارا سب سے واضح دشمن ہے جس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں انسانوں کو کرپٹ کر کے چھوڑوں گا. تو جو برادر اسحاق نے شروع میں ٹریپس بتائے وہ سارے ٹریپس ہیں. آخری ٹریپ کیا ہے کہ وہ جب اس کی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ فزیکل ڈیمیج کی طرف جاتا ہے, فزیکلی کسی کو ہارم کرنا, صرف وسوسوں سے نہیں, فزیکلی ڈیمیج کرنا. تو وہ چیزیں کیا ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ابلیس ہے وہ فالن اینجل نہیں ہے, وہ فرشتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا. جنوں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ جن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار, انسان کو بنایا مٹی سے, جن کو بنایا آگ سے. چونکہ یہ آگ سے بنے ہیں تو ہمارے مفسرین نے لکھا کہ ان کے اندر ایک جنرلی ان کے اندر ایک تیش کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, جنرلی یہ ہاٹ ہیڈڈ زیادہ ہوتے ہیں, جنرلی ان کے پیشنز بہت ہائی رن کرتے ہیں. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کے اندر جنرلی غالب گمان ان پہ شر کا زیادہ ہوتا ہے, غالب گمان ان میں شر کا زیادہ ہے. نیک بھی جن ہوتے ہیں. تو مسلمان یعنی جس طرح مسلمان ہوتے ہیں, کرسچن ہوتے ہیں, یہودی ہوتے ہیں, ایتھیسٹ ہوتے ہیں, اسی طرح سے مسلمانوں یہ یعنی انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور جنات میں پائے جاتے ہیں. جو برے جن ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے, اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کو بھی ہم شیطان کہہ دیتے ہیں. تو شیاطین انس اور جن دونوں میں پائے جاتے ہیں. دونوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں, دونوں میں فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں, جذبات ہیں, دونوں کو پیار بھی ہوتا ہے, دونوں کو غصہ بھی آتا ہے, دونوں کی فیملیز بھی ہیں, دونوں کے بچے بھی ہیں, یعنی دونوں میں میل اور فیمیل بھی ہیں. یہ ساری چیزیں دونوں میں مشترکہ ہیں, لیکن دونوں کی اسٹرکچرل فارم فرق ہے. جنوں کی اگر آپ بات کریں تو ان کی سپر پاورز کیا ہیں؟ ان کے پاس یعنی آپ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہوا میں اڑنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ ایک ڈفرنٹ جن ہے ہوا میں اڑنے والا. ایک ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے رہتے ہیں, کبھی ایک جگہ گئے پھر دوسری جگہ, وہ آتے جاتے رہتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں. اور تیسرا وہ ہے جو کہ اپنی شیپ کو بدل سکتے ہیں, انسان کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں. عام طور پہ وہ کتے یا سانپ کی شکل میں آتے ہیں, اگر کتے کی فارم میں ہیں تو کالے کتے کی فارم میں آتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اور کوئی فارم اختیار نہیں کر سکتے, اور فارمز بھی اختیار کر سکتے ہیں, لیکن جنرلی انہی فارمز میں زیادہ تر آتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم سانپ کوئی دیکھ لو تو پہلے اس کو وارننگ دے دیا کرو. اگر گھر میں سانپ نظر آئے تو پہلے اس کو وارننگ دے دی جائے کہ اللہ کے نام سے یہاں سے نکل جاؤ. اگر وہ چلا جائے یقیناً کوئی جن تھا, اگر نہیں جا رہا تو پھر سانپ ہے اور اس کو مار دیں.
ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جنوں اور انسانوں میں فرق کیا ہے. جن عام طور پہ انسانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, دے وانٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یو. ان کی اپنی دنیا ہے, آپ کی اپنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ انویزیبل ہے, ہم ان کو نظر آ رہے ہیں. یہ ہماری زبانیں سیکھتے ہیں, ہمیں ان کی زبانوں کا پتہ ہی کچھ نہیں. ان کی عمریں بھی ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم تو 70 80 90 100 سال کے لیے ہیں, یہ ہنڈریڈز آف ایئرس کے لیے زندہ رہتے ہیں. ان کی فیملیز بھی ہم سے بہت بڑی ہوتی ہیں. ہمارے 3 4 5 بچے ہو جائیں گے, ان کے 60 70 80 90 بھی ہو جاتے ہیں. سوچیں ان کی بیویوں کا کیا ہوتا ہوگا, کیا سوچتے ہو کہ بھائی اتنے بچے کیسے پالوں. یہ تو 10 فٹ بال ٹیمز ہیں, لیکن بہرحال وہ جو ہے نا مینج کرتے ہیں. تو ان کی تعداد نفری بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ساری پاورز ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ نہیں ہے. ان کے اندر طاقت بھی بہت زیادہ ہے. یہ بہت ہیوی آبجیکٹس کو لفٹ کر سکتے ہیں. یہ یعنی سیدنا سلیمان نے ان سے بڑے بڑے کام کروائے, بھاری بھاری بلڈنگز بنوائی اور سب کچھ کروایا. انسان اس کے بدلے میں عقل و شعور اس کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے, کام کرنا سکھا دیا. ہم لوگ لوہے کو مائکرو فون بنا سکتے ہیں, لوہے کو یہ بنا سکتے ہیں, لکڑی کا ٹیبل بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ہنر جو ہے نا یہ جانوروں کے پاس بھی نہیں ہے, اور یہ ہنر جنوں کے پاس بھی نہیں ہے. جن جو ہے ان کو یہ پتا ہے کہ لکڑی اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دو, یہ چیز اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دو. لکڑی کو ٹیبل کیسے بنانا ہے واللہ عالم, نہیں معلوم. یہ پلاسٹک سے ریموٹ کنٹرول کیسے پتا ہے جو نا بنتا ہے, نہیں پتا. تو اسی لیے سیدنا سلیمان ڈیزائننگ کر کے بتاتے تھے یہ تم نے بنانا ہے, وہ لیبر ورک سارا کرتے تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر سلائڈ چینج ہو جائے تو انشاءاللہ. یہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی ڈیزائنر قسم کا بل ہے, اتنا خوبصورت اور اتنا ماشاءاللہ ڈیزائنر تصویر والا بل میں نے نہیں دیکھا. مجھے تصویر نظر آئی تو میں نے کہا کہ یہ تو ڈالنی پڑے گی. تو صرف میں نے یہ آپ کے خوشی کے لیے ڈالا ہے اس کو. نہیں نہیں اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. وہ سائنس یہ ہے کہ یہ جو بیل ہے, اس بیل کے ساتھ اگر آپ کی کشتی ہو جائے تو کون جیتے گا؟ بیل جیت جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس بیل کے ساتھ اگر آپ کی ریس ہو جائے کون جیتے گا؟ بیل جیت جائے گا. ماشاءاللہ کتنا معصوم ہے. اچھا اگر تو کشتی میں بھی یہ جیت جائے گا, ریس میں بھی یہ جیت جائے گا. اچھا تو لیکن زیادہ بہتر کون ہے, آپ یا بیل؟ اچھا لیکن کشتی میں بھی وہ زیادہ طاقتور ہے, بھاگنے میں بہت آتے تھے, پھر بھی آپ بہتر کیسے ہیں؟ اچھا آپ اشرف کون ہے؟ اشرف صاحب اشرف المخلوقات ہیں. اچھا ماشاءاللہ. کسی نے کہا ہم اشرف ہیں. اشرف کون ہے بھائی؟ تو اشرف المخلوقات ہیں. بات یہ کہ دیکھیں بیل کے پاس اسٹرینگتھ بھی ہے, بیل کے پاس سپیڈ بھی ہے, جنوں کے پاس بھی سپیڈ ہے. جن بہت سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں. جن جو ہیں آگ سے بنے ہوئے ہیں, ان کا کنسٹرکشن مٹیریل بھی آپ سے بہتر ہے, اگر آگ کو آپ مٹی سے بہتر سمجھیں تو. انرجی سورس ہے, لیکن پھر بھی انسان بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ انسان عقل و شعور میں نا ان سے اوپر ہے, اور وہ کہتے ہیں نالج از پاور. یہ جو بیل ہے نا, اس کو ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا ڈنڈا لے کے اس بیل کو خوش خوش کر کے کمرے میں بند کر سکتا ہے. حالانکہ بیل اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ بھئی یہ تو بچہ ہے, میں چاہوں تو اس کو ایک پاؤں سے کچل دوں, بلکہ اپنے انگوٹھے سے, انگوٹھا تو ہوتا نہیں اس کا ویسے بارہ, اپنے انگوٹھے سے کچل کے رکھ دوں اس کو. لیکن بیل ایسا نہیں کرتا, اس کو پتا ہے کہ اس بچے کے پاس وہ طاقت ہے جو میرے پاس نہیں ہے, کہ یہ چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے. اب کتا جو ہے, کتا اور آپ کی اگر لڑائی ہو جائے, کتا زیادہ کاٹے گا نا, پرابلم ہو جائے گا کہ ہم کاٹیں گے. کتا مارنے میں ہمیں مار سکتا ہے, کاٹ سکتا ہے, چیر پھاڑ سکتا ہے. کتا جو ہے ریس میں بھی جیت جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ کے پاس پتہ ہے کہ اگر کتا کی سڑک پہ آ رہا ہے نا, آپ صرف یہ کریں تو کتا کیا کرے گا؟ وہ بھاگ جائے گا. کیوں بھائی؟ کتے کو پتا ہے یہ جو تم پتھر مارو نا, یہ مجھے مارنے نہیں آتے. امیجن کریں اگر کتے کو پتا ہوتا پتھر کیسے مارنے, کتنا خوخار ہوتا کتا. کتا بھاگتا آ رہا ہے, پتھر لے کے آ رہا ہے, بھونک بھی رہا ہے, دانت دکھا رہا ہے اور پتھر بھی مار رہا ہے. کتنا عجیب ہوتا, کتنا خوفناک منظر ہوتا کہ جی کتا پیچھے پڑ گیا, اس نے پتھر بھی مارے ہیں مجھے. اگر کتے کو پتا ہوتا کہ سوٹی اٹھا کے ماری کیسے جاتی ہے, کتا بھاگ رہا ہے, ہاتھ میں اس نے ننچکس پکڑے ہیں, کچھ کرتا لڑتا ہے. تو یہ عقل اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو نہیں دی, اور یہ جنوں کے پاس بھی عقل نہیں ہے. تو اصل میں نا انسان اشرف المخلوقات ہے نا, وہ ان چیزوں کا استعمال جانتا ہے. انسان ٹولز کے ساتھ کام کر لیتا ہے, انسان کو ٹولز بنانے آتے ہیں. کوئی کام کرنا ہے, ہمیں اڑنا نہیں آتا لیکن ہم ایک ٹول بنا لیے جس سے ہم اڑ سکتے ہیں. ہمیں تیز چلنا نہیں آتا لیکن ہم نے گاڑی بنا لی ہے جو تیز ٹریول کر لیتی ہے.
ہم ویسے بڑے کمزور ہیں لیکن ہم لوگ باڈی آرمر پہن سکتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کو اسٹرانگ کر سکتا ہے. گولی بھی لگے تو گولی کچھ نہیں کہتی. دس از واٹ اللہ ہیز ٹاٹ اس. جس طرح داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چین میل کیسے بنانا ہے, باڈی آرمر کیسے بنانا ہے. سو آل آف دیز تھنگز مین نوز اینڈ دیز اینیملز ریکگنائز. اور آپ کو پتہ ہے تمام جانور انسان سے ڈرتے ہیں انکلوڈنگ جنس. تو آپ جنوں سے برائے مہربانی مت ڈریں, وہ آلریڈی آپ سے ڈر رہے ہیں. وہ کسی لیکچر ہال میں نا ابھی جن اکٹھے ہوئے ہوں گے اور وہاں پہ لیکچر ہو رہا ہوگا مین اینڈ بلیک میجک. ان کا بھی کوئی اسپیکر ہوگا, راجا سو اینڈ سو ہوگا, کوئی راجا ہوگا. وہاں پہ بھی کوئی کراچی سے اسپیکر امپورٹ ہوا ہوگا, ادھر بھی کوئی لاہور سے آگا, اور کہیں گے جنوں ڈرو انسانوں سے, ڈرو انسان تمہیں کھا جائیں گے, انسانوں کے پاس نہ جانا, خدا کا واسطہ انسانوں سے پنگا مت کرنا, انسان بڑے ظالم ہوتے ہیں, بڑے خطرناک ہوتے ہیں, مار جاتے ہیں, یہ کر جاتے ہیں. تو واقعی میں آپ کو بتاؤں جن ہم سے ڈرتے ہیں, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے پہلی بات یہ سمجھ لیں. اچھا سلائڈس پہ اگر آئیے گا, میں آگے انشاءاللہ کنٹینیو کرتا ہوں, بل سے آگے چلیں. اچھا میجک پہ آ جائیں. میجک کی دو ٹائپس ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. ایک میجک ہے جو کہ اصلی میجک ہے, اور ایک ہے نقلی میجک. نقلی میجک میں کہہ رہا ہوں آپٹیکل ایلوژنس کو. دیکھیں جس طرح ایک یہ چیز ہونا اور آپ نے غائب کر دی اور آپ نے اپنے بازو میں ڈال دی, ٹھیک ہے, اور وہ لگا کہ جی ٹیمپریرلی, یہ کیا ہے, یہ ٹرکس ہیں. ٹرکس کی بات میں نہیں کر رہا. یہ میجک جو ہے یہ آپٹیکل ایلوژنز ہوتے ہیں. یہ آنکھوں کی, اس کو کہتے ہیں سلائٹ آف ہینڈ. بچوں کے ساتھ ہم اکثر وہ مذاق کرتے تھے کہ اوپر جو ہے نا رومال رکھا اور چیز غائب کر دی اور پھر کہا دیکھو چلا گیا, غائب ہو گیا. تو یہ میجک کی بات نہیں میں کر رہا. میں جس میجک کی بات کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو کہ انسانوں کو ہرٹ کر سکتا ہے, ہارم کر سکتا ہے, ڈیمیج کر سکتا ہے. اور اس میجک کی دلیل جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید سے ملے گی. سب سے پہلے جو سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو شیاطین نے میجک پھیلایا, جو ہاروت ماروت سے سیکھا تھا, یعنی باقاعدہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو میجک سکھایا گیا. کیوں؟ کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سپلٹ کیا جائے. یہ کوئی آپٹیکل ایلوژن نہیں ہے, واقعتاً ہسبینڈ وائف سپلٹ ہو گئے. یہ میجک کا ایک اثر ہے, ہسبینڈ وائف کو سپریٹ کرنا. اور اس کی دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, آپ نے فرمایا 7 ڈیڈلی سنس کے بارے میں. سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں, آپ نے ان میں سے ایک فرمایا میجک نمبر 2 پہ ڈالا. شرک کے بعد سحر, جادو کرنا. اور جادو کی سزا فقہا کے نزدیک اس کی سزا جو ہے نا وہ قتل ہے, کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے. تو یہ ٹرکس کرنے والوں کو نہیں, یہ نہ کل گھر کے جا کے بچے کو پکڑ کے آپ کہیں گے تم واجب القتل ہو چکے, کیونکہ ویسے بیچارہ ٹرکس کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ جادو کرنے والا. اس کی ایک اور چیز یہ بھی ملتی ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور پھر معزتین جو ہیں ان کے ذریعے اس کا توڑ کیا گیا. اچھا جادو کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں ابھی آپ کو جادو کا طریقہ اس طرح نہیں بتاؤں گا کہ کوئی جو ہے نا زبیدہ آپا کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں کہ یوں کیجیے گا, گھر جا کے یوں ملائیں اور سانس ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی, ایسا نہیں بتا رہا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا پرنسپل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو نا جادو سے نفرت ہو جائے. میں آپ کو پرنسپل سمجھا رہا ہوں. ویسے آئی کین گو انٹو اے لاٹ آف ڈیٹیل. میں نے بتایا یہ کوئی 4.5 گھنٹے کی ورک شاپ ہے, میں صرف سرسرا بتا رہا ہوں. جسٹ میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو جادو سے نفرت ہو جائے. جادو کرنے کے کچھ طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. کچھ طریقوں میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بنیادی طور پہ 2 کام کرنے پڑتے ہیں. جو جادوگر ہوتا ہے نا اس کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1 اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. جادوگر انسان ہی ہے نا, اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا. اب شیطان چاہتا ہے کہ بنی آدم اپنے آپ کو ذلیل کرے, کیونکہ ابلیس نے کیا کہا تھا انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں, تو تم اب ذلیل کرو اپنے آپ کو. تو ابلیس شیطان آپ کو ذلیل کروائے گا. ذلیل کیسے کرائے گا ابھی بتاتا ہوں. دوسری چیز آپ جو ایز اے جادوگر جو کرنا ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی توہین کرنی ہوگی. 2 کام کرنے ہوں گے. اپنے آپ کو ذلیل کرو, اللہ کے دین کی توہین کرو. تمہاری توہین سے ویسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, یعنی اللہ کا دین ایسے نہیں کہ تمہاری پھوکوں سے بجھ جائے گا, لیکن کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بے حرمتی کرنے کی. ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. سعودیہ میں ایک ادارہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, خاص طور پہ جادوگروں کو بھی پکڑتے ہیں. انہوں نے ایک جادوگر کو پکڑا جو اپنے گھر میں, اپنے اپارٹمنٹ میں پچھلے 1 مہینے سے اپنے باتھ ٹب میں قضائے حاجت کر رہا تھا. باتھ ٹب کے اندر بلاک لگا کے اس میں جو ہے نا قضائے حاجت کر رہا ہے. نمبر 1 نمبر 2 دونوں اسی میں. اور جب وہ پکڑا گیا تو وہ 1 مہینے کے بعد جو کچھ گند اکٹھا ہوا تھا اس میں
برہنہ حالت میں, ننگی حالت میں لیٹا ہوا تھا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا. اس ایک عمل سے دو کام ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو وہ ذلیل کر رہا ہے فلتھ میں ڈال کے, انسان ہے نا نجاست میں لیٹا ہوا ہے. لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اور دوسرا کیا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی دین کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں کہا ورتل القرآن ترتیلا, آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھو. قرآن پڑھنے کے آداب ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, مینرز ہیں, ان سارے مینرز کے دھجیاں اڑا چکا ہے. یہ لوگ قرآن کے ورقے معاذ اللہ اپنے جوتوں میں لے کے پھرتے ہیں. یہ ایک خاص قسم کا جادو ہے. یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, جنسی زیادتی کرتے ہیں. یہ بھی ایک خاص قسم کے جادو کا طریقہ ہے. یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کرتے ہیں جانوروں کو, اور یہ خاص طور پہ اس قسم کے ذبیحے کر کے, یعنی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ کہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر, اور یہ جو بیچ میں سے نام لیا اب یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے گیا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اس نے. اب یہ حرام چیز خود بھی کھائے گا, آپ کو بھی کھلائے گا. یہ مختلف قسم, یہ قرآن کے پیجز کو اللہ معاف کرے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ایسے میرے پاس ویڈیوز ابھی اس کمپیوٹر میں پڑے ہوئے ہیں جس میں سے لوگوں نے, یہ جو ادارہ ہے اس نے لوگوں کے ٹوائلٹ میں سے قرآن نکالے, گٹر میں سے قرآن نکالے. فلتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ, فلتھیسٹ. اسی لیے شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ میں جادو کو ڈالا ہے. کیونکہ جو جادوگر ہے نا, دیکھیں ایک بندہ چور ہے, ایک بندہ گناہگار ہے کسی قسم کا, وہ کہہ سکتا ہے جی سوری مجھ سے غلطی سے ہو گیا, لیکن جادوگر کبھی نہیں کہہ سکتا مجھ سے غلطی سے ہوا. اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے اس نے کیا کیا. یہ لوگ کسی یعنی حرام ریلیشن شپ کے بعد, ہم جنس پرستی کرنے کے بعد, اس گندی غلاظت کی حالت میں بغیر غسل وضو کیے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. کر لو جو کر رہے ہیں, کر لو جو کر رہے ہیں. ایک تو غلاظت بھی کر رہے ہیں, اوپر سے کیا کر رہے ہیں, چوری اور سینہ زوری کر رہے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جادو کے طریقے جو ہے نا وہ سارے اس طرح کے گھٹیا ہیں. اگر وہ انسان اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ دکھا دے, خدا کی قسم اس کے ظاہر پہ نہ جانا, ظاہر پہ نہ جانا, اندر سے گھٹیا ترین, دنیا کے پوری کائنات کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے ان کے اوپر یعنی یہ کہا گیا کہ جادوگر کو ختم کر دو, قتل کر دیا جائے اس کو. جی سلائڈ پہ آئیے گا. اچھا جی, اب میں آپ کے سامنے, ابھی سلائڈ پہ رہیے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ کچھ بلٹ پوائنٹس آ رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایفیکٹس آف میجک. تو یہ کیا ہے جادو کے اثرات, جادو کے اثرات کیا ہیں, تو ویل گو تھرو دس لسٹ. اچھا یہ ویسے میرا عام طور پہ میرا سٹائل بلٹس کا نہیں ہے, جو لوگ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں میں بلٹس یوز نہیں کرتا. آج اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے نوٹ کر لے, کسی نے تصویر کھینچ لی تصویر کھینچ لے, کیونکہ یہ میں ایک ہی سلائڈ پہ سارے بلٹس ڈال رہا ہوں. نمبر 1 ایفیکٹس آف میجک میں کیا ہے, ٹو کاز سیپریشن. جادو کے اثرات بتا رہا ہوں. ایک اثر کیا ہے, ہسبینڈ وائف میں سیپریشن یا ایون فیملی ممبرس کے بیچ میں سیپریشن کاز کرنا. ٹو سپریس اے مینز ڈیزائر فار ہز وائف اور وائس ورسا. ہسبینڈ اپنی وائف میں کوئی اٹریکشن نہیں دیکھتا, نہ وائف ہسبینڈ میں دیکھتی ہے, بلکہ اس کے اثرات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی وائف بہت اگلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یا اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور میرے پاس ایسی سٹوریز ہیں جہاں پہ خاتون نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے ایسی اسمیل آتی ہے جیسے کسی مرے ہوئے جانور سے آتی ہے, حالانکہ اس کا ہسبینڈ ابھی شاور لے کے آیا, پرفیوم لگا کے آیا, سب اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ واو اتنا اچھا پرفیوم, کیا ہے کیا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے مجھے جو ہے نا مرے ہوئے جانور کی اسمیل آ رہی ہے. سو یہ جادو کے اثرات میں سے ایک چیز ہے. تیسری چیز کیا ہے, مس کیریج اور فرٹیلٹی ایشوز. ملٹیپل مس کیریجز ہو رہی ہیں, اور کیا ہو رہا ہے, فرٹیلٹی ایشوز ہیں, ہسبینڈ از ناٹ ایبل ٹو ہیو کڈس اور سم تھنگ لائک دس. یہ بھی جادو کا ایک اثر ہے. پھر ایک ہے کانسٹنٹ بلیڈنگ آف اے وومن اور دی اپوزٹ ویئر ان دیر از no menstrual cycle for no apparent reason. سمجھ نہیں آ رہا, کاز سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ ساری چیزیں کی ساری پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہیں, نارمل نہیں ہے. نارمل حالات میں کسی وجہ سے کچھ ہوا ہو, اس کا سبب سمجھ میں آ رہا ہے. جادو ہوتا ہی وہ ہے کہ سبب بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے. there is no cause for that but it's happening. تبھی تو وہ جادو ہے نا, ورنہ جادو کیا ہے. اگر میں اس چیز کو آپ کے سامنے اٹھا کے یہاں سے یہاں کر دیتا ہوں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے, بیکاز آپ کو سبب نظر آ گیا کہ میں نے اٹھا کے رکھا ہے. لیکن اگر یہ میرے ہاتھ سے خود بخود اٹھ کے یہاں سے یہاں ہو جائے, اب آپ کہیں گے یہ جادو ہوا ہے. سو دیز آر تھنگس which are not explained by science or anything like that. causing a man to love a particular woman or vice versa. یہ محبت والا, وہ جو کہتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں, یہ بھی جادو ہے, اور یہ واقعی ہو جاتا ہے. اچھے بھلے لوگوں پہ جادو کروا کے, ایک خاتون نے اپنے ہسبینڈ پہ ہی کروا دیا, کیونکہ ان کو تھا کہ میرا ہسبینڈ مجھے صحیح طرح سے پیار نہیں کرتا, ٹائم نہیں دیتا, بزنس میں بہت ٹائم گزارتا ہے. اس نے 4 دفعہ ان پہ یہ جادو کرایا 6 مہینے کے اندر. چوتھی دفعہ جب کروایا ہی ڈائیڈ بیکاز وہ سہ نہیں پایا, مر گیا وہ بیچارہ. 6 مہینے اچھے گزر گئے, 6 مہینے اچھے گزرے, ہسبینڈ اس کے ساتھ
اٹریکشن شو کر رہا تھا, لیکن ایک ہفتہ شو کرتا پھر ویک ہوتا. بابا جی نے کہا نہیں دوبارہ کرواؤ, کیونکہ اس کا تو بزنس چل رہا نا, پیسے آ رہے ہیں. ہی ڈائڈ 6 months میں, مر گیا بیچارہ. اچھا اس کے بعد جی ٹو ٹورمنٹ اے پرسن ود انسومنیا, لاس آف ایپیٹائٹ, ٹائٹنس ان دا چیسٹ, سیڈنس اینڈ ڈپریشن, فیلنگ آف پین ان دا باڈی, اور خاص طور پہ ٹریولنگ پینس, کبھی یہاں پین ہے, کبھی ادھر ہے, کبھی ادھر ہے, کبھی ادھر ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کاز کیا ہے اس کا, لیکن پین ٹریول کر رہی ہے باڈی میں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انسان زیادہ اس سے ایگریویٹ ہو جاتا ہے, زیادہ ایگریویٹ ہو رہا ہے. ویسے اس کو گانے سناتے رہو کچھ نہیں ہوگا, اس کو قرآن پڑھنا شروع کرو پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. بیکاز شیطان جو ہے نا, ہی کینٹ ٹیک اٹ اینی مور. آپ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا شیطان ٹریولز ان یو لائک بلڈ, شیطان تمہارے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون تمہارے اندر دوڑتا ہے. اور انہوں نے کہا شیطان تمہارے دل پہ بیٹھتا ہے, ہی سٹس آن یور ہارٹ, اس کی کوشش ہے کہ تمہارے دل پہ اثر کر جائے. نمبر 7, یوزنگ میجک فار مرڈر, سیٹنگ دا ہاؤس آن فائر. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ان کے گھر میں نا کہتی تھی پردوں کو آگ لگ جاتی ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو ان کا کیس اصل میں وہ میجک کا تو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ میجک ہی ہے ان کے گھر کے اندر, جو جس طرح کے واقعات ہو رہے تھے, سپر نیچرل فینومینا. تو پھر جب انہوں نے کہا نا کہ جی گھر میں اب پردوں کو آگ لگ رہی ہے, اور بڑی مشکلوں سے ہم نے بجایا ورنہ پورا گھر جل جاتا, 2-3 دفعہ آگ لگی ہے. تو پھر ان کو میں نے کچھ بتایا, کچھ ذکر اذکار سورۃ البقرہ خاص طور پہ پڑھنا, کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے ریگولرلی ادھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو اس کا علاج بہت ایزی ہے, کر سکتے ہیں, لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں. نمبر 8 پہ ہے کہ تھیفٹ آف ویلیوبلس, چیزوں کا غائب ہو جانا, پیسے غائب ہو رہے ہیں, جولری غائب ہو رہی ہے, فائلیں ڈاکومنٹس غائب ہو رہے ہیں. اس قسم کی بھی کئی واقعات ہیں جو میں نے پرسنلی ڈیل کیے ہیں. اس کے علاوہ افیکٹنگ بزنس اور ٹریڈ, بزنس میں لاس ہو رہا ہے انپریسیڈنٹڈ. ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو سبب میں سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جی واقعی میں سمجھ آ رہا ہے کہ آج کل مارکیٹ ڈاؤن ہے, پیٹرول اوپر گیا ہوا ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, یہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ایک ہے سب اسباب صحیح ہیں لیکن پھر بھی لاس ہو رہا ہے, کسٹمر غائب ہو گیا ہے, جسٹ گون, باقی سب پہ آمد ہے اور یہاں پہ سارے جو ہے وہ ختم. عجیب سی سچویشن. تو یہ بھی لاس آف بزنس بھی ہوتا ہے. اور unexplainable illnesses and sicknesses, unexplained, ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے, سارے ٹیسٹ کرا لیے, یہ اسکین وہ اسکین وہ MRI بلا بلا بلا, سب کچھ کرا لیا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کلیئر ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میکسیمم ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, اس کو سٹریس ہوگا, اس کو سٹریس ہوگا. سٹریس بھی نہیں ہے بیچارے کو. پھر کیا ہے, یہ AMC اور RMC والے, یہ آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ ہے. اور میں بتاؤں آپ کے پاس ایسے کیسز آئیں گے, you will get cases like this, no known cause. آپ پوری کتاب جرنل کھول کے دیکھ لینا, کوئی بیماری ان پہ فٹ نہیں ہو رہی, لیکن پھر بھی the person is going through symptoms, very severe symptoms of a big sickness, big illness. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. unexplained illnesses. And number 11, یہ اس کا آخری پوائنٹ ہے, affecting person's character, habits and ethics. یہ ہیں جادو کے اثرات. جادو کا طریقہ میں نے پچھلی سلائڈ پہ بتایا, ابھی بتایا جادو کے اثرات کیا ہیں. اب بتا رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات, وہ ہے how to spot a magician. how to spot a magician. کیسے پتا چلے کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے. تو اس کے میں آپ کو کچھ بنیادی اصول بتا رہا ہوں, یہ نوٹ کر لیں. نمبر 1, he asks you your name and your mother's name. جو آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے سوائے بینک کے, وہ جادوگر ہے. CNIC والے پوچھتے وہ بھی جادوگر نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں. تو ان کے علاوہ ٹھیک ہے, جو بندہ کہہ رہا نا کہ جی میں علاج معالجہ کروں گا, آپ ذرا اپنا نام بتائیں, ماں کا نام بتائیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں, میرے پاس ہفتے میں کوئی 4-5 تو کیس ایسے آتے ہی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میرے نہ پوچھے بغیر ہی اپنا اور اپنی ماں کا نام بتا دیتے ہیں. لوگ اتنے ٹیون ہو چکے ہیں کہتے سر السلام علیکم سر وہ پرابلم ہے یہ وہ, سر میرا نام یہ ہے, میں کہتا جی بہت شکریہ سر میری ماں کا نام یہ ہے. میں نے کہا میں نے پوچھا ماں کا نام, ڈیڈ آئی آسک یو فار یور مدرز نیم. ان کا نام جو بھی ہو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جہاں پہ آپ نے کسی سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھا ہو کہ تمہارے اوپر رقیہ کرتا ہوں, تمہارے پہ دم کرتا ہوں, پہلے اپنی ماں کا نام بتاؤ. جان لیں یہ شیاطین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں جو یہ جو نا ماں کا نام پوچھتے ہیں. اور یہ اس کے پیچھے کیوں پوچھتے ہیں نام, اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سائنس سمجھا دیتا ہوں. یہ بیسکلی آپ کے ساتھ ایک جن ہے, آپ سب کے ساتھ ایک جن ہے, اس کو قرین کہتے ہیں. ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کا جن بھی آ جاتا ہے, اور یہ جن ہمیں نا اکساتا رہتا ہے برائی کی طرف. اور اگر آپ ایمان میں اسٹرانگ ہیں یہ ویک ہو جائے گا,
اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں یہ اسٹرانگ ہو جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے. تو یہ ہر بندے کے ساتھ قرین ہوتا ہے. یہ بیسکلی جن جو ہے نا یہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے باپ کا نام بھلانا چاہتے ہیں کہ بچے کو نا بس ماں کے نام سے, باپ چھوڑو, کیونکہ ہماری لینیج اسلام میں تو باپ سے ہوتی ہے نا, باپ کے نام سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے پھر یہ وہ جو جادوگر ہے اس کا جو جن ہے وہ آپ کے جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. جادوگر نے بیسکلی شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے. جن جو شیطان جن ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, جس کو آپ اس الومناٹی ورلڈ میں سنیں گے. وہ لوگ کہیں گے یہ ایسے الفاظ کہ I sold my soul to the devil, I sold my soul to the devil, which means کہ آپ کا اور یعنی جادوگر کا اور شیطان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی بیسس پہ وہ جادو کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں اس طرح ذلیل کرتا رہوں گا, تم اس طرح مجھے فیور کرو. لیکن شیطان کے ساتھ پیکٹ کر کے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا. اس نے آپ کو اینڈ میں آپ کے ساتھ برائی کرنا ہے. جیسے وہ سٹوری آف برسیسا میں آپ نے سنا, اینڈ میں وہ آپ کو ذلیل ہی کرے گا, آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. تو دوسرا کیا ہے, آپ سے کوئی آپ کے کپڑے مانگے کہ اپنی جو سویٹی گارمنٹ یعنی جس پہ آپ کا پسینہ لگا ہو نا, تو کہتے ہیں جو کل رات آپ نے بیٹا قمیض پہنی تھی نا وہ والی قمیض لا دیں ذرا, یہ ابھی علاج کرنے جا رہے ہیں آپ کا. تو کوئی اس قسم کی اوٹ پٹانگ چیزیں مانگ رہا ہے, جان لو یہ جادوگر ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3, آسک یو فار اسپیسیفک کائنڈ آف اینیمل. کالا کوا لے آؤ, کالا بکرا, کالا دمبا, کالی سری وغیرہ, کالا کچھ بھی مانگ رہا ہو نا, جانور پرندہ وغیرہ, جان لو کہ یہ دین میں تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ آپ نے فرمایا کہ جی کالا بکرا ہی قربان ہوگا اس پہ, یا کالا کوا لے کے آؤ. یہ کہاں سے قربان ہو رہا ہے؟ الو لے کے آؤ, الو کے پنجے, چمگادڑ کے فلانا, یہ اس قسم کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں. ایک آنٹی تھی یہیں F11 میں, انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے مارخور مانگ رہے ہیں. میں نے کہا ہیں مارخور؟ میں نے کہا کہ میں نے مارکیٹ میں دیکھا, مارکیٹ میں نہیں مل رہا. تو میں نے کہا لیٹس سی واٹ ہی سیز. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے دیکھا پتا کیا مارخور تو نہیں مل رہا. تو کہتا ہے آپ ایسا کریں مجھے 2.5 لاکھ روپیہ دیں, میں آپ کو ارینج کروا دیتا ہوں. میں نے کہا اس نے ساتھ والی دکان سے بکرا خرید کے نا مارخور کر کے اس نے ذبح کر دینا اور کہنا جی آپ کا وہ کام ہو گیا سارا. تو یہ اس میں سے فراڈیے بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ہمارا. اچھا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ, if he writes تعویذ ask you to not open it or put it somewhere. تعویذ بھی میں ہنڈریڈز آف تعویذ کھول چکا ہوں, آج تک کچھ خیر کا معاملہ نصیب نہیں ہوا. ہمیشہ یا تو اس میں آپ کو زائچے نمبر جو آگے بتاؤں گا زائچے نمبر بنے ہوں گے, یا پھر اگر قرآنی آیات ہے تو کبھی کبھار وہ فلت سے لکھی ہوتی ہیں, نجاست سے لکھی ہوتی ہیں. کبھی کبھار قرآنی آیت دیکھنے میں لگ رہی ہوتی ہے, اندر توڑ مڑوڑ کیا ہوتا ہے. اور اگر چلیں آپ نے قرآن مجید بھی ہے, لیٹ سپوز کہ چلو قرآن کی آیت ہے, تو کیا یہی طریقہ سکھایا کہ قرآن مجید اپنے گلے میں ٹانگ کے انسان گھومے؟ اگر یہ تعویذ چاہیے تو میں آپ کو اس سے بہتر تعویذ دیتا ہوں. آپ مجھ سے ایک USB لے جائیں, اس میں پورا قرآن دے دوں گا آپ کو, اور حدیث کی تمام کتابیں, اور یہ لیکچر کی ریکارڈنگ بھی ویڈیو لے جائیں تبرک کے لیے, اور یہ 8 GB سے اوپر نہیں لے گا. 8 GB کی USB نا گلے میں ٹانگ کے پھریں, انشاءاللہ شفا ہوگی. ہمارے اسٹال پہ اویلیبل ہے بھائی, اویلیبل کریں انشاءاللہ. تو یہ ہمارا بزنس ہوگا سائڈ پہ. تو قرآن کا قرآن, حدیث کی حدیث. وہ تو بیچارہ غریب آدمی ایک آیت لے کے گھوم رہا ہے نا, آپ کے پاس تو پورا قرآن و حدیث ہے. اگر آپ پہ اللہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو کس پہ ہوگی پھر؟ تو میں بتاؤں کہ یہ طریقہ بھی 2 نمبر ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے امیجن کریں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں برائے مہربانی 2 پتے پیناڈول کے گلے میں ٹانگ لیں, شفا ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کو جوتے ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ تو قرآن کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر کے لیے, سوچنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, فہم کے لیے. تو تعویذوں سے برائے مہربانی پرہیز کریں انشاءاللہ, اور اگر ہیں تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کا بھی طریقہ ہے جو آپ ہمارے YouTube چینل پہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے. نیکسٹ, ریسائٹس انکلیئر انکینٹیشنس, یعنی ایسی چیزیں پڑھنا کہ فار ایگزامپل اس میں سے سورہ تکاثر کا بڑا شوق ہوتا ہے ان کو عام طور پہ. سورہ تکاثر تو پڑھے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ شروع میں تو سمجھا کہ باقی کی گھس کیا کیا آپ نے, کیونکہ بس وہی نا بیٹا سمجھ لو میں پڑھ رہا ہوں, یہ ایسے نہیں ہے. تو اکثر کا سورہ تکاثر پڑھیں گے, کبھی کبھار سورہ زلزال پڑھیں گے, اذا زلزلت الارض زلزالہا. ٹھیک ہے, بس زلزلہ آ گیا, پھر آگے کیا ہوا؟ آگے کھس ختم. تو جو بندہ جو دیکھیں, اگر ایک بندہ کہنا میں آپ پہ دم کر رہا ہوں,
اول تو آپ دم اپنے پہ خود کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ دم کر رہا ہے کہ جی سورۃ البقرہ کا دم کرنا ہے, سورہ فاتحہ کرنا ہے, تو اس کو پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے, اونچی آواز میں پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, پڑھ لو, نو پرابلم. بٹ یہ خسر پسر کیا کر رہے ہو؟ اونچا پڑھو, مجھے بھی سنائی دے تم کیا پڑھ رہے ہو, کس کے نام لے رہے ہو. تو یہ جو انکلیئر پڑھ رہا ہے یہ بھی جان لیں کہ غلط کر رہا ہے. پھر gives you a square in which lines and numbers and pentagons are made. یہ زائچے شائچے, یہ پینٹاگرامز, یہ نمبر, یہ ڈیجٹس, نیومرولوجی, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. simple and straightforward. Number 7, if he asks you to be in a dark room and not to talk to people for 3 or 5 days, کہ آپ نے اندھیرے کمرے میں رہنا ہے, کسی سے بات نہیں کرنی, سوشل آئسولیشن میں رہنا ہے. تو جو بندہ اکیلا ہوتا ہے اس پہ تو شیطان لازمی آتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر پوزیشن کروانا چاہ رہا ہے. He wants you to get possessed, that's what he's trying. Number 8, if he insists you not to touch water for 3 days, یہ پھر کرسچن جن لگا رہا ہے آپ کے پیچھے, جو پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے, یہ بتا رہا ہوں کہ واقعی میں پروسیسز ہیں جس کے تھرو یہ کام کرتے ہیں. تو اب سوچیں ایک مسلمان پانی کو 3 دن کیسے ہاتھ نہیں لگا رہا, اس نے نماز نہیں پڑھنی, وضو نہیں کرنا اس نے. تو یہ کہتے نہیں آپ نے پانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. Number 9, ask you to bury something in the ground, burn it in front of your gate or something like this. کہ یہ چیز مجھ سے پوٹلی لے جائیں, یہ اپنے گھر کے اندر نا گارڈن میں صحن میں دفنا دیں. اس میں کوئی کہے گا انڈے ہیں, اس میں چھلکے ہیں, اس میں یہ ہے, اس میں یہ فلان ڈمکا ہے, اس میں ہڈیاں ہیں, گوشت ہے, یہ جا کے دفنا دیں. اس میں ناخن ہیں, بال ہیں, یہ چیزیں دفنا دیں. یا کوئی پتلا دے رہا ہے کہ اس کو جا کے دفنا دو, ووڈو ڈال, ٹھیک ہے. یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو نا اس کو آپ نے شام میں آگ لگانی ہے, اس کو صبح میں آگ لگانی ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے. اس طرح کی چیزیں بتا رہا ہے, یہ بھی دین اسلام نہیں ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں یہ ویسے کامن سینس کی باتیں ہیں, لیکن کبھی کبھار انسان پہ مصیبت ایسی آئی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے صرف حلیہ دیکھ کے. تو شکل سے اس کی داڑھی چاہے اتنی لمبی ہو, ٹھیک ہے, خاتون اگر ہیں وہ پراپر ابایا, حجاب, نقاب سب کچھ ہو, اگر وہ یہ باتیں کر رہا ہے وہ جادوگر ہے. سمجھ لو میری بات. اچھا جی, آخری چیز اس میں, if he informs you your name, your town, etc. and claims to know the unseen. اگر وہ آپ کے بارے میں آپ کا پاسٹ بتا رہا ہے تو جان لیں کہ یہ بھی جادوگر ہے. اگر وہ, اور ان میں سے کچھ ہیں کیونکہ وہ آپ کے نا کرین سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں, اپنے مطلب جن کو بھیج کے آپ کے کرین کے سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں, کیونکہ آپ کا کرین تو بچپن سے آپ کے ساتھ ہے. تو وہ آپ کو وہ باتیں بتائے گا جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تھی. آپ امیجن کریں آپ کسی بابا جی کے پاس جا رہے ہیں, بابا جی نے کہا بیٹا پرسوں رات کو آپ ٹوائلٹ میں سلپ ہوئی تھی نا. ہے ٹوائلٹ, ان کو کیسے پتا ہے؟ میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں اپنے گھر میں. کہتے بیٹا وہ 4 سال پہلے آپ کو فلاں کے ساتھ محبت ہوئی تھی, پھر وہ نہیں ہوا تھا نا, معاملہ بنا. اور اس کا نام بھی بتا دیں گے, اس کا نام یہ تھا نا, بیٹا وہ جاوید یاد ہے آپ کو؟ ہم نے کہا مولانا صاحب آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے بیٹا ہم سب جانتے ہیں. اور پھر ہم ان سے اتنے امپریس ہو جائیں گے کہ ہمیں لگے گا کہ بالکل سچی بات کر رہے ہیں. اور اب جو یہ آگے آپ کو فیوچر بتائے گا نا, یہ فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. He knows nothing of the future. کیونکہ فیوچر کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. اس نے صرف آپ کے جن سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کی, ادروائز اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. یہ آپ کے دل کے حال بھی نہیں جانتا. آپ اس سے ڈر رہے ہیں, اس سے اسکیڈ ہے, اس کو نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے. یہ صرف ظاہری جو چیزیں آپ کی لائف میں ہوئی نا اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے. How you felt at that time, he does not know. He knows کہ یہ واقعہ آپ گرے تھے, آپ کو چوٹ لگی تھی, ایکسیڈنٹ ہوا تھا, امی نے ڈانٹا تھا, امی نے مارا تھا, ابو نے یہ کہا تھا, یہ اس کو پتا ہے. اور یہ آپ کو بتاتا ہے. پھر وہ کہے گا اب فیوچر میں یہ ہوگا, اب پیسے نکالو, پیسے دو مجھے. اب آپ اس کو دیں گے, ہاں بتاؤ بتاؤ بتاؤ. پھر وہ کوئی دردناک سی بات بتائے گا, یوں ہو جائے گا, ہو جائے گا. تو آپ سلم کی حدیث آپ نے فرمایا یہ ان کے جو شیاطین ہیں نا, یہ جاتے ہیں ملائکہ سے انفارمیشن لینے کے لیے. ایک سچ کے اندر 99 جھوٹ ملا دیتے ہیں, اور پھر یہ مزید اس میں جھوٹ ملا کے آپ کو سناتا ہے. تو پتہ چلتا ہے جو کچھ نہیں ہوتا. ایک دفعہ یہی ورک شاپ جو اس کا فل لینتھ ایڈیشن ہے وہ میں کرا رہا تھا فیصل آباد میں. تو آڈینس میں نے دیکھ لیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے نا ماشاءاللہ فیشل ریکگنیشن میری بہت اچھی ہے الحمدللہ. میں لوگوں کے نام بھول جاتا ہوں لیکن آئی ڈونٹ فرگیٹ اے فیس. اف آئی سی سم ونز فیس آئی ریمبر اٹ. تو ایک دفعہ میرے ساتھ یوں بھی ہوا کہ میں نے اپنے یعنی when I was in یونیورسٹی میں نے اپنے نرسری کے کلاس فیلو کو پہچان لیا تھا. نرسری کے. میں نے کہا ایکسکیوز می یار آپ لنڈی کوتل میں سے تو نہیں آپ نے پڑھا؟ واٹ؟ آئی سیڈ آپ نے لنڈی کوتل سے تو نہیں یار نرسری پڑھی؟ کہتا ہاں پڑھی ہے. میں نے کہا اوہ جگر میں جاؤں یار. کہتے او مائی گاڈ آئی ڈونٹ ریمبر یو ایٹ آل. میں نے کہا بٹ آئی ریمبر یو. اور کیونکہ لنڈی کوتل ایسی جگہ کسی کو ذہن میں بھی نہیں آتا کہ لنڈی کوتل میں کو پڑھا ہوگا, کیونکہ میرا چائلڈہڈ جو ہے نا بچپن وہ لنڈی کوتل میں وہ جو زمین پہ بیٹھنے والے اسکول ہوتے ہیں جس میں اورنج شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں وہاں ہوا ہے. میں نے اپنی اعلیٰ تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ لنڈی کوتل سے. لنڈی کوتل میرے فادر آرمی میں تھے, پوسٹنگ ہوتی تھی. لنڈی کوتل سے سٹارٹ کیا. اس کے بعد وہاں پہ میں اردو میڈیم اسکول میں تھا. اورنج شلوار قمیض 1 دونی 2 دونی 4 مجھے یاد ہے ہم پڑھتے تھے اور ماریں بھی پڑتی تھیں. اس کے بعد کیا ہوا, سیدھا میں چھلانگ لگا کے
جب اسلام آباد ابو آئے تو یہاں سے اٹھا اور فروبیلز میں آ گیا. واٹ اے کلچر شاک, واٹ اے کلچر شاک. اس سے دماغ پھر گیا, یہ میں کہاں آ گیا. تو یہ خیر میری ضرورت ہے. اچھا, یہ فیصل آباد میں یہ ورک شاپ ہو رہی تھی, تو میں نے آڈینس میں پہچان لیا میری کلاس 6 کا کلاس فیلو. دس از جسٹ 1 سال پرانی بات ہے. کلاس 6 کا لڑکا مجھے نظر آ گیا. اچھا, اب میں تو خیر چینج ہو چکا ہوں کلاس 6 سے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے لگا کہ یہ وہی ہے, وہ اس کا بلو پرنٹ نظر آ گیا. میں کہا بس یہ وہی ہے. مجھے بار بار دماغ میں, حالانکہ میں جنس اینڈ بلیک میجک کرا رہا ہوں, مجھے دماغ میں خیال آ رہا ہے یہ تو وہی ہے, یہ وہی ہے, وہی ہے, وہی ہے. بس میرے دماغ میں نا یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, ہوا کیا, میں جب ٹاک تھوڑا ختم ہوئی, بریک لی, تو یہ لڑکا میرے پاس خود ہی آ گیا. اس کا نام تھا عمر اظہر. تو میرے پاس آیا تو کہتا ہے السلام علیکم بھائی, بہت اچھی ٹاک تھی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو پتہ ہے میں اور میری وائف آپ کے بہت بڑے فینس ہیں, ہم آپ کو اتنے عرصے سے فالو کر رہے ہیں. میں نے کہا بس عمر بس. خدا کی قسم اس کا چہرہ رنگ اڑ گیا اس کا. میں نے کہا عمر سچ سچ بتاؤ, تم نے جب, کیونکہ ہم لوگ بیکن ہاؤس کے پڑھے, میں کہا جب بیکن ہاؤس میں پڑھے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا, سچ سچ بتانا. وہ اتنا کنفیوز ہوا, اس کو لگا خدا کے ساتھ کوئی جنس اینڈ بلیک میجک میرے ساتھ ابھی ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی میں 2 منٹ پہلے کریم کی بات کر رہا تھا کہ وہ انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا جگر تو میرا کلاس فیلو تھا, کیا ہو گیا یار. پھر اس کو آ کے ضیاء, یہ تو ضیاء. میں کہا ہاں بس داڑھی مائنس کر کے سوچ. کہتا یس یس ناؤ آئی ریمبر. تو سبحان اللہ یہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو میں بتاؤں یہ جو, اب یہ تو اتفاقاً بات ہے نا, لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے, یہ جو لوگ واقعی میں آپ کے بارے میں انفارمیشن جانتے ہیں, یہ پاسٹ کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا سکتے ہیں. سو اگر کوئی بندہ آپ کو پاسٹ بتا رہا ہے اور کوئی سبب سمجھ میں نہیں آ رہا, جان لے یہ بندہ جو ہے نا جادوگر ہے, اور یہ ابھی آپ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کرنے جا رہا ہے. ایک اور میں آپ کو فراڈ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے جانے والی آنٹی تھی, یہاں اسلام آباد میں رہتی تھی. میں ان کے گھر پہ نا کچھ عرصہ قرآن کا درس دے رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ آپ کریں. میں کہا ٹھیک ہے, جانا شروع کر دیا. ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بھی کوئی بابا جی ہیں بڑے اچھے سے نا, وہ بابا جی جو ہیں وہ کراچی ہوتے ہیں, بڑے بزرگ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, بڑا نورانی چہرہ ہے, یہ ہے, فائزہ بیوٹی کریم لگاتے ہیں, جو بھی ہے. تو آج کل نورانی چہرہ اختیار کرنے کے بڑے طریقے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا بڑا نورانی چہرہ ہے, یہ ہے وہ ہے. اچھا خیر, میں نے کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں, مجھے آئی ایم کیوریس ٹو نو وہ کس طرح پڑھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ ایسے غیب بھی بتاتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں. مجھے لگا یہ دال میں کچھ شدید کالا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنے مسئلے پوچھنے جاتی ہیں, یہ بندہ مجھے نا فراڈیا لگ رہا ہے, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کو چیٹ کرے گا, سو پلیز آپ کیا کریں, ان سے ذرا دور ہو جائیں. تو نہیں ہمارے فیملی کے جاننے والے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کو چارج بھی کرتے ہوں گے؟ نہیں بالکل بیٹا نہیں چارج کرتے, ابھی پچھلے 2-3 سال سے ہم جا رہے ہیں, بالکل چارج نہیں کرتے. میں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے, چارج نہیں کرتے. خیر اینی وے میں نے کہا لیکن مجھے پتا یہ یقیناً چارج ضرور کرے گا. اچھا خیر اینی وے وہ میں نے پھر وہاں پہ کلاس بھی ختم ہو گئی, کچھ عرصہ پیچھے رہا. 6 مہینے کے بعد کبھی آنٹی سے دوبارہ ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا آنٹی وہ خیریت سے ہیں, آپ ٹھیک ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا بس ٹھیک ٹھاک, بس ابھی میں کل ہی آئی ہوں کراچی سے واپس. میں نے کہا چلے بڑا اچھا ہو گیا. تو مجھے ایک دم سے آیا وہ 2+2=4, کراچی گئی ہیں تو لازمی ان کے وہاں حاضری دے کے آئی ہوگی. تو میں نے کہا کہ وہ بابا جی کے پاس تو نہیں بیٹا انہیں کو تو ملنے گئی تھی. میں کہا لو جی. تو میں نے کہا کہ جی کیا ایشو کیا ہے؟ تو کہتی ہیں سر میں نا وہ مسئلہ تھا یہ وہ, تو میں ان کو ملنے چلی گئی تو انہوں نے بڑی مدد کی. میں نے کہا آنٹی وہ چارج تو نہیں کر رہے آپ کو, کیونکہ ابھی 6 مہینے مزید گزر گئے تھے. کہتے نہیں بیٹا وہ کہاں چارج کرتے ہیں, تو بالکل چارج نہیں کرتے. ہاں البتہ ویسے ایک انہوں نے پینٹنگ مجھے دی ہے, بیچی ہے. میں کہا جی پینٹنگ بیچی ہے آپ کو؟ کہتے جی. میں کہا کیا اس پینٹنگ پہ؟ کہتے ایسے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. میں نے کہا اوکے سو واٹ, چھوٹا سا پینٹنگ ہے, اور وہ بھی ویسے انہوں نے پکچر دکھائی اس پہ نا کہ یہ بیٹا یہ دیکھو پینٹنگ ہے, بالکل فارغ, مطلب کسی ہوتا ہے 5 سال کے بچے نے بنائی. تو کہتے میں نے کہا کتنے کی بیچی ہے؟ 5.5 لاکھ. میں نے کہا بابا جی نے بزنس کر لیا اپنا. بابا جی نا کو پکاسو کی اولاد ہے, 5.5 کی اتنی چھوٹی سی پینٹنگ جو 5 سال کا بچہ بنا سکتا ہے 5.5 میں بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پھر ہم لوگ برے رہے ہیں, ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا, پینٹنگ بنا کے لوگوں کو بیچتے 5.5 لاکھ. یوتھ کلب کدھر سے کدھر پہنچا ہوتا, اللہ اکبر. لیکن یہ لوگوں کی بیوقوفی اور جہالت ہے. تو انشاءاللہ میں اسی ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, ریپ اپ کرتے ہوئے, آخری سلائیڈ پہ اگر آ جائیں تو جی, یہ بس میں آپ کو نا کچھ تعویذ دکھا رہا ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے, اور پھر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. یہ تعویذ آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ یہ جو پہلا سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. دوسری چیز نوٹ کرنے والی اس میں کیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دوسری چیز آ رہی کوئی, اوکے, یہ ہے الفابیٹس, عربک الفابیٹس. اچھا اس کو ان کوڈ کرنا یا ڈی کوڈ کرنا پاسبل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو ڈی کوڈ کریں, اس کو ڈی کوڈ کرنا پاسبل نہیں ہے. جو بندہ ان کوڈنگ کر رہا ہے نا, اسی کو پتا ہے وہ کس لیول پہ کر رہا ہے,
اور کیا سوچ کے کر رہا ہے. یہ اسی کو پتا ہے کہ اس نے اس کا مطلب کیا رکھا ہوا ہے, اس کا مطلب کیا رکھا ہوا ہے, یہ اسی کو پتا ہے کہ جو اس نے الفابیٹس کیے ہوئے ہیں. اور یہی اس کا کانٹریکٹ ہے شیطان کے ساتھ کہ زال کا مطلب یہ ہوگا, الف کا مطلب یہ ہوگا, فلاں کا مطلب یہ ہوگا. یہ اس نے ڈیکوڈنگ کی ہوئی ہے. اس کا تعلق اسلام سے ویسے نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک ہی لیٹر بار بار ہا 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 ہا, حمزہ 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 حمزہ, یہ بھی عام طور پہ شیاطین کے نام کے فرسٹ لیٹرز ہوتے ہیں جن کو بار بار پکارا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے بحق سلیمان ابن داؤد, یہ لوگ ان کا عقیدہ اور بلیف یہ جادوگروں کا کہ یہ سارا جادو جو تھا یہ سیدنا سلیمان نے کیا. سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ وہ جادوگر تھے, اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا. حالانکہ کفر تو کسی نبی نے بھی نہیں جو ہے نا نہیں کیا. وما کفر ابراہیم وما کفر موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. کیوں کہا وما کفر سلیمان؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سیدنا سلیمان جادوگر تھے, اور وہ جادوگر نہیں تھے. یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک ابیلٹی دی ہوئی تھی کہ وہ انسان, جنات, جانوروں, چرند پرند, چونٹیوں سے بھی بات کر سکتے تھے. یہ اصلی تعویذ ہے جو مجھے ایک سسٹر نے بھیجا تھا. ٹھیک ہے, ایک اور تعویذ دکھا رہا ہوں, یہ بھی مجھے کسی نے بھیجا تھا. اچھا, یہ تعویذ جو ہے یہ دیکھیں اس میں سب سے پہلے یہ جو نام لکھا ہوا ہے یہ, اور اس کے اوپر والا نام یا سم تھنگ سم تھنگ, میں نام لوں گا نہیں. یہ نام جو ہے یہ شیطان کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا نام نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے چونکہ ہمیں اسماء و صفات نہیں پتا, اللہ کے نام ہی نہیں پتا, تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. دوسری چیز یہ اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, الشیطان فرعون حامان. ٹھیک ہے, تو ان کے نام پہ یہ تعویذ بنا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھی یعنی جو ورسٹ ڈسبلیورز ہیں ان کے نام, اور پھر اس سائڈ پہ بھی فرعون, حامان, کہیں ابلیس, کہیں کچھ, یہ نام لکھے ہوئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو پلیز گلے میں ٹانگ کے آپ سارا دن گھومیں. یہ خود بھی کفر کر رہے ہیں, آپ سے بھی کفر کروا رہے ہیں تاکہ آپ سے پہلا ٹریپ کروائیں. پہلا ٹریپ آف شیطان کا تھا شرک, آپ سے کروا لیں شرک, تاکہ جو شرک کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی. So when you are going to the magician, believe me, آپ اپنے ایمان کو خدا حافظ کہہ دیں, کیونکہ وہ آپ سے ایسے ایسے اعمال کروائے گا جو کہ شرکیاں ہوں گے. اور اگر اسی حالت میں آپ مر گئے پھر سوچیں انسان کے ساتھ کیا ہوگا. So my dear brothers and sisters, in conclusion میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس چیزوں کا توڑ بہت آسان ہے, اور وہ توڑ یہ ہے کہ آپ کو کوئی شارٹ کٹ میرے پاس نہیں ہے کہ بندہ آئے چھو منتر پڑا اور اس کو فارغ کر دو. اس کا کیور یہ ہے کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. جادو کے توڑ کا کوئی کوئک سلوشن نہیں ہے کہ جی یہ بوٹی پڑھ لو, یہ لگا لو, یہ فلاں, اس طرح کی چیز نہیں ہے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنت وے آف لائف پہ لے آئیں. آپ کی اگر نمازیں پوری ہیں دن میں, سب سے پہلے توحید پہ ہیں. آپ اگر توحید پہ ہیں الحمدللہ, اگر آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, آپ زیادہ تر باوضو رہتے ہیں الحمدللہ, آپ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں فینٹاسٹک ماشاءاللہ, آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں, 3 کل پڑھ کے قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کے بلو کریں ایسے ایسے نہیں. ٹھیک ہے, تھوکنے کا موشن ہے لیکن تھوک رہے ہیں, ایسے کر کے پڑھ کے بلو کر کے اپنے جسم پہ رب کر لیں 1 دفعہ, پھر پڑھ کے 2 دفعہ, پھر 3 دفعہ. یہ آپ وسلم کی سنت ہی سونے سے پہلے. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا, اللہ کی طرف سے فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے. رائٹ سائڈ پہ سونا, یہ سنت کے طریقے ہیں. وضو کر کے سوئیں اور اچھی بات ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھ کے نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی فرشتے آ جاتے ہیں اور شیاطین کہتے ہیں آج ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے, اس کا آج اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو دن میں صبح 100 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 100 دفعہ جو یہ پڑھے گا اس کو اس دن کے لیے شیطان ٹچ نہیں کر سکتا. جو شخص یہ پڑھے گا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یا جو پڑھے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یا جو پڑھے گا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یا جو پڑھے گا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ کیا ہے؟ سب حفاظت کی دعائیں ہیں. ان کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ایک بڑی اچھی کتاب ہے, اس کا نام ہے حصن المسلم, وہ لے لیں, اس میں حفاظت کی دعاؤں کے سیکشن پہ چلے جائیں, یہ اذکار یاد کر لیں. جتنا زیادہ سنت طریقے پہ آئیں گے انشاءاللہ الرحمن شیاطین آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے. جتنی زیادہ چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں نا, آپ کے ارد گرد ایک فورس فیلڈ ڈیولپ ہو رہی ہے. وضو بھی کیا ہوا ہے, شیلڈ آ گئی, اذکار کیے ہوئے شیلڈ آ گئی, نماز پڑھی ہوئی ہے شیلڈ آ گئی, حالت وضو میں شیلڈ آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری شیلڈ بن رہی ہیں. تو شیطان ایک کو پینیٹریٹ کرے دو سب کو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور وہ ایک کرنا بھی اس کے لیے عذاب ہے, نہیں کر سکتا وہ. تو میں بتا رہا ہوں کہ جتنی زیادہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. لوگ مجھے کہتے ہیں زیاد بھائی آپ پورے پاکستان میں جنز اینڈ بلیک میجک پہ ٹاک دیتے ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں کہتا ہوں یہ شیطان اور ان کا فادر مل کے میرا بال بھی نہیں اتار سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا اللہ سے ریلیشن شپ ہونا, then they fear you.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن الخطاب کو کہا کرتے تھے عمر تم کیا کرتے ہو, یو گو اینڈ یو لیو یور ہاؤس ون وے اینڈ دا شیاطین گو دی ادر وے. اتنا ڈرتے ہیں تم سے, اتنا ڈرتے ہیں. تو ویسے تو یہ انسانوں سے ویسے ہی ڈرتے ہیں, اوپر سے بلیور سے اور بھی زیادہ ڈرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ایمان میں تقوی میں سٹرونگ کریں. میں آخری بات کہہ کے بات کنکلوڈ کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے کا پلان بنایا گیا. یہ واقعہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کے مرڈر کا پلان بنایا گیا. اس گیدرنگ میں ایک بوڑھا شخص داخل ہوا. یہ بوڑھا شخص کون تھا؟ شیطان تھا. اور یہ اس واقعے کے اوپر نا یعنی علماء کا اتفاق ہے اس پورے واقعے کے اوپر. وہ جب اندر آیا نا تو اس نے لوگوں نے کیا کہ اب میں بتا رہا ہوں فزیکل ڈیمیج کیسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہاؤ دے ٹرائی ٹو افیکٹ دا بلیورس. تو لوگوں میں بحث چل رہی ہے کیسے قتل کرنا ہے, اور اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. یہ اندر آ کے اس کو جانتا کوئی نہیں ہے. لوگوں نے بات شروع کی کہ کس طرح کریں کس طرح کریں. ایک نے آئیڈیا دیا ایسے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیتے ہیں, یہاں سے ملک سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ کھڑا ہوا, اس نے کہا خدا کی قسم, اللہ کی قسم کھا رہا, کہتا ہے واللہ میں تمہارے آئیڈیا سے اگری نہیں کرتا. انہوں نے کہا پھر کیا؟ کہتا ہے کچھ اور سوچو. پھر کسی نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم اس کو امپریزن کر دیتے ہیں, جیل میں بند کر دیتے ہیں. اس نے پھر کہا خدا کی قسم میں تمہارے آئیڈیا کو صحیح نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ کرو گے تو یہ اس کے صحابی آ جائیں گے تمہیں باہر نکالنے کے وغیرہ وغیرہ. پھر ابو جہل نے کہا کہ میں جب دیکھا نا کوئی بات سامنے نہیں آ رہی, ابو جہل نے کہا بھائی میں اب وہ کہنے جا رہا ہوں جو تم سب سوچ رہے ہو, لیکن کسی کے اندر اتنے گٹس نہیں ہے کہ اپنے منہ سے یہ بات کہے. تو سب نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ نبی کو قتل کر دو. جس پہ یہ بابا کھڑا ہو گیا. بابا کون تھا؟ شیطان. اس نے کہا نعم یہ صحیح بات ہے, دس از رائٹ. اور اس نے کہا میں اس میں ایڈ کروں گا, ایڈ یہ کروں گا کہ قتل کیسے کرنا ہے, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ کا آئیڈیا کوئی اس کے منہ سے آئے تاکہ گناہ تمہارے سر پہ چلے. وہ صرف کیا کرتا ہے آئیڈیا اچھا نہیں ہے, آئیڈیا اچھا نہیں ہے. آئیڈیا ابو جہل نہیں دیا, قتل کریں گے. اس نے کہا ہاں اب میں تمہیں بتاتا ہوں قتل کو فائن ٹیون کیسے کرنا ہے. کہتا ہے قتل سارے مل کے کرو, 14 قبیلے ہیں, 14 کے 14 حملہ کریں گے. اور کہا کب کریں گے؟ آج رات کریں گے. اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی کہ اس کو مسئلے کو ریپ اپ کرو فوراً, بالکل بات لیک نہ کرے. ایک شباب کو پکڑو, ایک نوجوان کو پکڑو ہر قبیلے سے, ان کو پکڑو کہ سارے اپنی اپنی تلواریں ایک ساتھ مارے اور سب کی تلواروں پہ نبی کا خون ہو, تاکہ پھر یہ لڑنے والے کسی سے لڑنے والے نہیں ہوں گے. اچھا یہ ہوا. اچھا اسی گیدرنگ میں اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام بھی آئے ہوئے تھے جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے. آپ جبریل علیہ السلام فوراً نبی کے پاس گئے اور ان کو صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہجرت کا وقت آ گیا, جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وقت آ گیا. کیونکہ نبی اسی بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ہجرت کا حکم آ جائے. جبریل علیہ السلام گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا سامان اٹھایا اور بس اٹھا کے ابھی باہر نکل رہے ہیں. باہر نکلے تو دیکھا کہ 14 نوجوان لڑکے تلواریں نکالے کھڑے ہوئے تھے, ویٹ کر رہے تھے. اچھا اب میں آپ کو سائیڈ سٹوری یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے, ان کے آگے اور پیچھے ان کو نظر نہیں آ رہا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسرین کہتے ہیں ابھی پتہ نہیں تھا اسٹیج پہ, he did not know that they cannot see him. اچھا اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم لوگ گھر سے باہر نکلیں اور ہمیں پتہ ہو کہ جی 14 بندے قتل کرنے کے لیے باہر گنے شنے کلاشنکوف لے کے کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ گھر سے باہر آئے او نظر آ گیا, اب کیا کریں گے؟ واپس بھاگیں گے نا, یا ادھر سے بھاگیں گے, راہ فرار کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جس کے دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پاس آپ نے کیا کیا؟ ان کو دیکھا یہ 14 لڑکے کھڑے ہیں, تلواریں, آپ کو نہیں پتا کہ میں ان کو نظر نہیں آ رہا. آپ نے کیا کیا؟ زمین سے مٹی اٹھائی اور پھر ان سب کے پاس چلے گئے, بالکل پاس, اور ایک کے سر پہ ڈالا, دوسرے کے سر پہ, تیسرے کے سر پہ, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتھ, سب کے سر پہ مٹی ڈال دی. یہ مٹی ڈالنا پتہ کیا تھا؟ یہ عربوں کے ہاں نا یہ نشانی تھی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں برنگ اٹ آن, لیٹس ڈو دس, یو وانٹ ٹو فائٹ, لیٹس گو. یہ چیلنج کرتے تھے, جب کوئی کسی کو چیلنج کرتا تھا نا تو وہ اس طرح کرتے تھے, کسی کے سر پہ مٹی ڈالتے تھے کہ یو آر ڈسٹ, دیٹس واٹ یو آر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں ان کو نظر نہیں آ رہا, لیکن ان کو یہ پتا تھا اللہ میرے ساتھ ہے. تم 14 چھوڑ کے 14,000 بھی ہو جاؤ نا, مجھے تم کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ میرے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ میں اللہ والا ہوں, اس لیے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, جو بندہ اللہ کے دین پہ چل رہا ہوتا ہے نا, اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. The person fears no one. وہ تو جب آپ نے ان کے سر پہ ڈال دیا تو آپ کو پتا چلا ان کا تو کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہو رہا. What's going on? They aren't reacting. It's as if they can't see me. ان کو تو میں نظر بھی نہیں آ رہا, یہ تو ریئیکشن ہی کو شو نہیں کر رہے. تب ان کو دریافت ہوا کہ I am invisible to them. They cannot see me. اور آپ وہاں سے آرام سے نکل گئے.
اور ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اللہ کی مدد ان کے ساتھ آلریڈی تھی، اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ آپ کی لائف میں جو بھی پرابلم ہے، جو بھی ڈیفیکلٹی ہے، جادو، یہ وہ جو کچھ بھی ہو، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی فکر پریشانی نہیں ہو سکتی۔ سو ہم نے کرنا کیا ہے؟ الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرو، اور جان لیں کہ یہ جو مہینہ بھی رمضان کا آنے والا ہے، اس سے اچھا مہینہ آپ کو پورے سال میں نصیب نہیں ہوگا اپنے اس ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کے لیے۔ سو میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے فیملی کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی ہم میں سے پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنے دین کو جاری و ساری کرے، ہمیں اللہ والا بنائے، ہمیں ہمت، طاقت، جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔